الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى فألهمها فجورها وتقواها وقال النبي صلى الله عليه وسلم وعن المرغماني رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ليمعان على قلبي وفيه 1000 مرة أستغفر الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حضرت مرغزانی رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس موجود تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہ لیمعان علی قلبی، میرے دل پہ ایک بادل نما چیز آ جاتی ہے، پھر میں کیا کرتا ہوں، پھر میں دن میں 100 مرتبہ اللہ سے گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہوں. میرے دل پہ بادل نما ایک چیز آ جاتی ہے اور پھر میں اس کے بعد دن میں 100 مرتبہ اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں. یہ کون ارشاد فرما رہے ہیں؟ یہ کل کائنات کے سردار، جس کے لیے کائنات سجائی گئی، آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جن کے دل سے کبھی گناہ چھو کر بھی نہیں جا سکتا، کبھی ان کے دل میں اس قسم کے کوئی خیال بھی نہیں آ سکتا، لیکن میرے عزیزوں امت کی رہنمائی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میرے دل پر ایک بادل نما ایک چیز آ جاتی ہے اور پھر میں اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہوں. عرض کر چکا ہوں میرے عزیزوں کہ وہ کائنات کے جس کے دل میں گناہ کا تصور بھی نہیں آ سکتا، جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، کہ اگلے پچھلے سارے گناہ اللہ نے معاف کر. لیکن اس کے باوجود بھی اللہ سے ڈر کا کیا حال ہے، اپنے گناہوں کو اللہ کے سامنے پیش کرنے کا کیا حال ہے. فرمایا کہ میں دن میں 100 مرتبہ اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں. یہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں. 2 باتیں ہیں اس میں. پہلی بات یہ ہے میرے عزیزوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گناہ کا ایک لمحہ لحظہ برابر بھی تصور نہیں ہو سکتا. یہ بتانے کا مقصد کیا ہوا کہ امت کو گناہوں پر بخشش طلب کرنے کا ایک اللہ کے رسول نے ایک طریقہ بتایا. اور دوسری بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں 100 کی تعداد کو ذکر کیا، 1100 مرتن، 100 کی تعداد کا ذکر کرنا 100 مرتبہ مراد نہیں ہے،
محدثین نے لکھا ہے کہ یہ عربی زبان میں کبھی عرب لوگ میاں کا لفظ استعمال کرتے ہیں کسی بھی چیز کی زیادتی کے لیے، اور کئی احادیث میں اور عربوں کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ وہ 70 مرتن 70 کو بھی وہ زیادہ کی تعداد کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 100 کا لفظ استعمال فرمایا یہ کثرت کی طرف اشارہ ہے، یعنی میں اپنے رب سے دن میں بہت مرتبہ مغفرت طلب کرتا ہوں۔ میرے عزیزوں، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھایا کہ بتقاضۂ بشریت انسان کے دل پہ گناہوں کا وسوسہ اور گناہوں کا خیال آ سکتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تو بہت ہی بلند و بالا ہے کہ جس میں کسی بھی اس قسم کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن میرے عزیزوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سمجھانے کے لیے اور اپنی امت کو بتانے کے لیے یہ ارشاد فرمایا۔ اسی لیے محدثین نے اس حدیث کی تشریح میں لکھا ہے کہ انسان جتنے بھی بلند مرتبے کو پہنچ جائے، انسان تقوی اور اللہ کی معرفت میں اعلیٰ مقام تک پہنچ جائے، پھر بھی اس کے دل میں گناہوں کا وسوسہ شیطان ڈالتا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہوتا کہ انسان بالکل گناہوں سے اور گناہوں کی بالکل خاک برابر سوچ اور وسوسے سے بھی فارغ ہو جائے۔ فرمایا ایسا نہیں ہوتا۔ ہاں، فرق یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ والے اور وہ نیک لوگ کہ جن کا تعلق اللہ تبارک و تعالی سے اور نیک لوگوں سے، اللہ والوں سے جن کا تعلق مستحکم ہوتا ہے، فرمایا فرق یہ ہے کہ جب شیطان اپنے وسوسے اس کے دل پہ جب ڈالتا ہے تو یہ جلدی ہتھیار نہیں ڈالتے، مقابلہ کرتے ہیں اپنے مجاہدات کے ذریعے، اپنے تعلق مع اللہ کے ذریعے شیطان سے ان کا ڈٹ کر مقابلہ ہوتا ہے، اور بالآخر وہ شیطان پر غالب آ جاتے ہیں۔ اور فرمایا کہ اس کے برعکس جو لوگ ہیں جن کا تعلق اللہ والوں سے اور اللہ سے نہیں ہوتا، وہ شیطان کے سامنے ذرا جلدی ہتھیار ڈال دیتے ہیں۔ فرمایا کہ جیسے ہی شیطان کی طرف سے ان کے دل پہ گناہوں کا وسوسہ آتا ہے وہ فوراً کر گزرتے ہیں۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ یہ انسان کی ایک عجیب مثال دی ہے۔ فرمایا کہ 2 خاص قسم کے ستون ہیں جو دونوں میگنیٹ والے ستون ہیں، دونوں طرف انسان کو کھینچا جا رہا ہے، ایک طرف بھی میگنیٹ دوسری طرف بھی میگنیٹ، انسان بیچ میں ہو اور دونوں طرف سے اسے کھینچا جا رہا ہے۔ فرمایا یہ کیفیت ہے انسان کی۔ نیک فرشتہ اسے نیکیوں کی طرف کھینچتا ہے، نیک فرشتہ اس کے دل میں نیک خیالات ڈالتا ہے، کھینچتا ہے، اور دوسری طرف شیطان اور شیطان کے وسوسے، اور یوں ارشاد فرمایا آپ نے کہ شیطان کی سونڈ ایک مچھر نما ہوتی ہے، وہ انسان کے دل پہ مسلسل وار کر رہا ہوتا ہے، اور انسان نیکی اور بدی کے جب بیچ میں ہوتا ہے پھر اس کے ایمان کا پتہ چلتا ہے کہ جس طرف کھنچ جائے، ادھر یا ادھر۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کی طرف یوں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، کہ جب زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی طرف دعوت دی تو یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی ذرہ برابر وسوسہ آیا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں ہم نے انہیں بچایا۔ شیطان نے وسوسہ ڈالا، شیطان نے اپنی مکمل کوشش کی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کسی طریقہ میں برگلا دیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کے دل میں وسوسہ آیا اور ہم نے بچایا۔ تو میرے عزیزوں، یہ بات بالکل یوں نہ کہی جائے کہ جب انسان کہیں بلند مقام پر اللہ والوں کی صحبت میں تقوی کے اعلیٰ معیار پر پہنچ جائے اس کے دل میں گناہ کا خیال بھی نہ آئے۔ فرمائے نہیں،
انسانیت کے حساب سے بتقاضۂ بشریت انسان کے دل میں جتنا بھی انسان اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھے، اللہ والوں کے ساتھ اس کا تعلق ہو، لیکن شیطان اپنا وار کبھی نہیں چھوڑتا۔ اسی لیے اسی وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا کے ذیل میں مفسرین نے لکھا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ جوانی میں توبہ کرے، جوانی میں ہی اللہ کی طرف رجوع کرے، جوانی میں ہی اپنے رب سے اپنا تعلق بنائے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، فرمایا کہ جب بھیڑیا جب ضعف کو پہنچ جاتا ہے، جب بوڑھا ہو جاتا ہے، اس کے منہ میں جب کوئی دانت تک نہیں رہتا، تو فرمایا وہ بھی پھر متقی بن جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبر، لیکن جوانی میں توبہ کرنا یہ پیغمبروں کا ایک خاص طریقہ ہے۔ حضرت نے لکھا ہے کہ یہی تو اللہ کا امتحان ہے کہ ایک طرف جوانی بھی ہے، دوسری طرف گناہوں کے علامات بھی ہیں، گناہوں کے آثار بھی ہیں، گناہ کو کر گزرنے کے تمام اسباب موجود ہیں، لیکن انسان کے دل میں اللہ کا ڈر ہو۔ فرمایا یہی تو امتحان ہے، اسی کے بدلے تو جنت ملنی ہے۔ اور اگر انسان ضعف کی انتہا کو پہنچ جائے، گناہوں سے ہار اور تھک جائے، اور پھر یہ کہے کہ میں گناہ نہیں کرتا، فرمایا کہ یہ اعلیٰ مثال نہیں۔ حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اصل تقوی اور اصل للہیت انسان میں یہ ہے کہ جب اس کے سامنے گناہ کے تمام اسباب موجود ہیں، گناہ پر قدرت بھی موجود ہے، گناہ کے تمام اسباب مہیا ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کے دل میں یہ جو ڈر ہے، یہ جو اللہ کا خوف ہے، یہ بہت اہم چیز ہے۔ حضرت یوں اس مثال ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی مخنث جو بالکل، جسے ہمارے معاشرے میں بالکل جو انسان نامرد ہو، جسے فرمایا جب کوئی اس قسم کا بیمار وہ یوں کہے کہ میں گناہ نہیں کرتا، فرمایا اس کا یہ کہنا قابل اعتماد نہیں۔ گناہ تو اصل یہ ہے کہ اللہ نے طاقت بھی دی ہے، جسم میں وہ طاقت بھی ہے، ہڈیوں میں وہ گودا بھی موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، لیکن اللہ کا ڈر مانے ہیں، فرمائے یہ چیز انسان کی کامیابی کا راز ہے۔ اور اسی لیے حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جوانی کی حالت میں توبہ کرنا اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ عمل ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جب انسان گناہوں سے توبہ کرتا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کیا دیتے ہیں؟ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ جب انسان اپنے گناہوں سے حقیقت میں توبہ کرتا ہے، سچی توبہ اللہ کے سامنے کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو اس طرح معاف فرما دیتے ہیں کمن لا ذنب لہ، گویا کہ اس نے گناہ کیے ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب انسان گناہ سے توبہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو اس طرح پاک صاف فرما دیتے ہیں گویا کہ اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا۔ جس عضو سے گناہ کیا، اللہ اس عضو سے گناہ کو بھلا دیتے ہیں، پاک کر دیتے ہیں۔ زمین کے جس حصے پہ گناہ کیا، اللہ اس حصے کو بھی پاک صاف کر دیتے ہیں، اس سے بھی گناہ کو بھلا دیتے ہیں، تاکہ قیامت کے دن اس بندے کے خلاف گواہی ملے۔ اسی حدیث کے ذیل میں محدثین نے ایک بات لکھی ہے، فرمایا کہ بعض لوگوں کا یہ مزاج ہوتا ہے، کسی اللہ والے سے، کسی نیک آدمی سے جب اس کی صحبت بنتی ہے، فرمایا کہ کچھ لوگ یوں کہتے ہیں کہ ہم اللہ والوں کی مجلسوں میں بیٹھ کر، اللہ والوں کی صحبتوں میں رہ کر خود بخود ہمارے دل پاک ہو جائیں گے، اور پھر ہم سے کبھی کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہوگا۔
فرمایا کہ یہ گناہ کا جو عمل ہے یہ انسان کے ساتھ ہر وقت لگا رہتا ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الشیطان یجری فی دمک الانسان، کہ یہ شیطان انسان کے جسم میں اس کے خون کی رفتار کی طرح چلتا ہے، ہر جگہ پہنچتا ہے، ہر جگہ کوشش کرتا ہے انسان کو ورغلانے کی. حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے. فرمایا کہ ایک صاحب آئے اور کہنے لگے کہ حضرت کو نصیحت فرما دیجئے. میں نے نصیحت فرمائی، اپنے اس کے زعم کے مطابق نصیحت کی. پھر جاتے جاتے وہ کہنے لگا حضرت اپنے سینے سے مجھے کوئی نور عطا فرما دیجئے، یعنی حضرت آپ مجھ پر کوئی ایسا نور فرما دیں کہ جس کی وجہ سے میں گناہوں سے پاک صاف ہو جاؤں. حضرت فرماتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ میرے سینے میں تو سوائے لعاب کے اور کچھ بھی نہیں، میں کیا دے سکتا ہوں. یہ سمجھایا کہ انسان اللہ والوں کی صحبت میں رہ کر بھی اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھے، اور شیطان ہر وقت نفس پر وار کرتا ہے. فرمایا کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے نفس پر ہر وقت نگرانی کرتا رہے، کبھی بھی اپنے نفس کی اصلاح سے غافل نہ ہو. جب ہو جس وقت بھی ہو اپنے نفس کی اصلاح کرتا رہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ بتایا کہ جب میرے دل پہ ایک بادل نما ایک چیز آتی ہے اور اس کے بعد میں اللہ سے دن میں 100 مرتبہ مغفرت طلب کرتا ہوں. میرے عزیزوں، یہ وہ کائنات کی ہستی ہیں کہ جن کے زندگی میں اللہ تبارک و تعالی نے تمام اگلے پچھلے گناہوں کی معافی کا اعلان کیا. اور میرے عزیزوں، دوسری طرف ہم ہیں کہ مسلسل گناہ کے سوا ہماری زندگیوں میں کچھ نہیں ہے، اللہ کی نافرمانیوں کے سوا ہماری زندگی میں کچھ نہیں. اس کے باوجود بھی ہمیں اللہ سے مغفرت طلب کرنا نہیں ہے، اللہ سے اپنے گناہ بخشوانے کی ہمیں توفیق نہیں ہے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ ہر وقت اپنے نفس کی خبرگیری کرتا رہے. کہاں میرا نفس اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے وہاں اس کی اصلاح کی جائے. حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب درس مثنوی میں ایک بڑا عجیب واقعہ لکھا ہے. فرمایا کہ یہ انسان کے نفس کی مثال ایسی ہے، ایک آدمی تھا، جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لاتا تھا اور لکڑیاں کاٹ کے لا کر بازار میں فروخت کیا کرتا تھا. ایک مرتبہ جب اس نے اپنی لکڑیاں کاٹی اور اس نے جب اپنی گٹھڑی بنائی، اس گٹھڑی کے اندر ایک بہت بڑا سانپ بھی گھس گیا، اور اس آدمی کو نجار کو پتہ نہیں چلا. جب اس نے وہ لکڑیوں کی گٹھڑی اپنے گھر لائی، جب اس نے اسے رکھا، اس نے دیکھا کہ اس کے بیچ میں ایک سانپ ہے. وہ سانپ اپنی کیفیت ایسی بنا چکا تھا کہ بالکل مر چکا ہے. اس لکڑہارے نے اپنی لکڑیوں کو کھولا اور سانپ کو اس نے یہ سمجھا کہ یہ مر چکا ہے، ایک کونے میں پھینک دیا اور اپنی لکڑیوں پر درست کرنے کے لیے لگ گیا. کچھ ہی دیر میں جب وہ اپنی اس سانپ سے غافل ہو گیا، اپنی لکڑیوں کی درستگی میں لگا ہوا ہے، اسی دوران سانپ کو جب ہوش آیا یا سانپ کو جب گرمی کی تپش نے اٹھایا، اس سانپ نے اس لکڑہارے کو ڈس لیا اور مار دیا. تو حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کے نیچے لکھا ہے کہ انسان کے نفس کی مثال بالکل اسی طرح ہے. انسان کچھ نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، انسان کچھ اللہ والوں کی صحبت میں جب جڑتا ہے، انسان اللہ سے جب اپنا تعلق قائم کرتا ہے تو کبھی کبھی اپنے نفس سے غافل ہو جاتا ہے. اور کبھی ویسی بھی جب انسان اپنے نفس سے غافل ہوتا ہے، فرمایا کہ اس نفس کی مثال بھی اس سانپ کی طرح ہے. انسان جب اپنے نفس سے غافل ہو جاتا ہے پھر وہ اس سانپ کی طرح انسان کو کہیں نہ کہیں ڈس لیتا ہے اور انسان کو نقصان پہنچاتا ہے. تو فرمایا کہ انسان کو ہر وقت اللہ کے ساتھ تعلق میں رہنا چاہیے اور اپنے نفس کی اصلاح کرنی چاہیے. ہر وقت انسان کے دل میں یہ جذبہ ہو
کہ کہیں بھی مجھ سے خدا نہ خواستہ کوئی بھی گناہ کا ایسا عمل ہو جائے فوراً اللہ کی طرف رجوع فرماؤں۔ جو طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ میں دن میں 100 مرتبہ اللہ سے گناہوں کی مغفرت اور بخشش طلب کرتا ہوں، تو میرے عزیزوں ہمیں اب ایک دن میں اللہ سے کتنی مرتبہ مغفرت طلب کریں؟ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن میں ارشاد فرما دیا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، انسان کے نفس اور انسان کے مزاج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں چیزیں رکھی ہیں۔ تقوی کی طرف رجوع بھی رکھا ہے، انسان نیکیوں کی طرف بھی رغبت کرتا ہے اور انسان گناہوں کی طرف بھی رغبت کرتا ہے۔ یہ دونوں صفات اللہ نے انسان میں رکھی، اور ان دونوں صفات کے بعد اللہ نے تیسری چیز جو اس میں ڈیسائیڈ کرنے کا اور اخذ کرنے کا طریقہ ہے وہ بھی اللہ نے بتا دیا کہ میری کامیابی کیا تقوی میں ہے یا میری کامیابی فجور و گناہوں میں۔ اللہ نے یہ انسان کو دونوں بتا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ کس چیز کا نام ہے؟ گناہ اس چیز کا نام ہے ما حاک فی صدرک، کوئی بھی ایسا عمل کرتے ہوئے کہ آپ کے دل میں کھٹک پیدا ہو، یہ ہے گناہ کا نام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا مل اثم یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما حاک فی صدرک، جو آپ کے دل میں کھٹ کے، جو آپ کے دل میں پریشانی پیدا کرے، فرمائے یہ گناہ ہے۔ اور فرمایا کہ نیکی آپ کے دل میں خوشی پیدا کرے، کوئی بھی انسان نیکی کا عمل کرتا ہے اس کے دل میں خوشی محسوس ہوتی ہے، لذت محسوس کرتا ہے انسان اپنے دل میں، اور یہی اثر گناہ کا بھی ہے کہ جب انسان گناہ کر لیتا ہے پھر بے چینی سی اس کے اندر آ جاتی ہے، اور وہ اکثر اوقات پھر یوں کہا کرتا ہے یار سمجھ نہیں آ رہا، پتہ نہیں دل کیوں پریشان ہے۔ فرمائے یہ گناہوں کا اثر ہے۔ اور محدثین نے لکھا ہے کہ سچی توبہ کسے کہتے ہیں؟ سچی توبہ 3 چیزوں کا نام ہے۔ جب تک انسان کے دل میں اور مزاج میں یہ 3 چیزیں توبہ کے وقت نہ آئیں، فرمائے توبہ قبول نہیں ہوئی۔ بلکہ بعض محدثین نے یوں لکھا ہے کہ توبہ قبول ہونے کی 3 علامات ہیں۔ سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ انسان اپنے گناہ پر اللہ کے سامنے نادم ہو، شرمندہ ہو، اللہ کے سامنے اپنے اس کیے ہوئے جرم پر اللہ کے سامنے خوب ندامت ہو، شرمندگی کا اور عار کا احساس ہو، یہ پہلی چیز ہے۔ اور دوسری چیز فرمایا کہ انسان آئندہ کے بعد اس گناہ کو نہ کرنے کا عزم کر لے کہ اے اللہ آج کے بعد میں بالکل اس گناہ کے قریب بھی نہیں جاؤں۔ اور تیسری چیز فرمائے کہ اللہ کے سامنے خوب عاجزی اور انکساری کر کے اپنے گناہوں کی توبہ اللہ سے کرے۔ فرمائے کہ جب یہ چیزیں تم محسوس کر لو، سمجھ لو کہ اللہ نے گناہ کو معاف فرما دیا۔ اور میرے عزیزوں اللہ کا دربار بڑا عجیب ہے کہ انسان جب گناہ کر لے اور اس کے بعد توبہ کر لے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ نے ایک بار معاف کر لیا اب دوبارہ اللہ معاف نہیں کرے۔ اللہ تبارک و تعالی میرے عزیزوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دن میں 100 مرتبہ گناہ ہو، 100 مرتبہ اللہ کے سامنے توبہ کرو، اللہ 100 مرتبہ بھی معاف فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کو انسان کی توبہ سب سے زیادہ پسند ہے۔ جس قدر گناہ ہو جائے پھر اللہ سے توبہ۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ شیطان کے واروں میں سے ایک سب سے بڑا وار یہ بھی ہے کہ وہ انسان کے دل میں یہ ڈال دیتا ہے بس یار کتنے توبہ کرنے ہیں، ارے کل تو گناہ کیا، کل توبہ کیا، آج پھر توبہ نہ۔ فرمایا کہ جب گناہ ہو، جب بھی اللہ کے سامنے توبہ، اللہ معاف فرماتے ہیں۔ یہ شیطان کی طرف سے ایک چلائی ہوئی بات ہوگی، انسان کے وسوسہ کہ اب روزانہ اللہ سے توبہ، یار شرم آتی مجھے نہ۔ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک انسان کی روح اس کے گلے تک نہ پہنچ جائے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ میرے عزیزوں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہم نے پڑھی، حضرت مرغزانی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں اللہ کے رسول کے پاس آیا اور اللہ کے رسول نے مجھے ارشاد فرمایا کہ جب میرے دل میں کبھی بادل نما ایک چیز میں محسوس کرتا ہوں، ایک گناہوں کا ایک بوجھ میں محسوس کرتا ہوں، اس کے بعد میں اللہ سے دن میں 100 مرتبہ مغفرت طلب کرتا ہوں۔ میرے عزیزوں یہ وہ ہستی ہیں کہ
کہ جن کی ذات سے گناہوں کا ذرہ برابر بھی صدور کا ادراک نہیں ہوتا، لیکن میرے عزیزوں اپنی امت کو بتانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ دن میں 100 مرتبہ اللہ سے بخشش طلب کرتا ہوں۔ تو میرے عزیزوں ہمیں چاہیے کہ ہم اگر اس کو دیکھیں ہمیں کتنی مرتبہ اللہ سے مغفرت طلب کرنی چاہیے۔ ہمارا چلنا بھی گناہ، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہر چیز ہمارا اللہ کی نافرمانی، اور اس کے باوجود ہم میرے عزیزوں اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ موت کا انسان کا لمحہ بھر بھروسہ نہیں، جب اللہ کی طرف سے موت کی آواز ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ انسان کو گناہوں سے ہر وقت پاک صاف رہنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رات کو تم اپنے بستروں پر جاؤ، اپنے دل کا محاسبہ کیا کرو کہ آج مجھ سے کتنے گناہ ہوئے ہیں، مجھ سے آج کتنی نیکیاں ہوئی ہیں، آج میں نے کتنے لوگوں کو تکلیف پہنچائی، آج میں نے اللہ کے کتنے اعمال کو بجا لایا، اور کتنی میں نے آج اللہ کی نافرمانی۔ اور فرمایا کہ روزانہ اللہ سے گناہوں کی معافی مانگ کر اور لوگوں کو معاف کر کے سویا کرو، کیا پتہ کہ یہ آخری رات ہے۔ تو میرا عزیزو ہم میں سے بھی ہر شخص یہ کوشش کرے کہ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا دربار انسان کے لیے پکارتا ہے ہر وقت، کہ انسان اللہ سے توبہ طلب کرے، توبہ طلب کرے۔ جب بھی گناہ ہو میرے عزیزوں ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، پھر توبہ ٹوٹ جائے پھر اللہ کی طرف رجوع کریں، جتنی مرتبہ بھی ہو اللہ سے توبہ کریں۔ اللہ کی ذات سے امید ہے ہم جتنی مرتبہ توبہ کریں گے اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو بخشش فرماتے رہیں گے۔ فرمایا کہ جب ایک زہر بنتا ہے اللہ نے اس کے ساتھ ایک تریاق اور اس کا علاج بھی رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہوں کا سب سے بڑا جو تریاق ہے، گناہ ایک بہت بڑا زہر ہے، فرمایا اس کا تریاق استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ جب بھی گناہ ہو اللہ کی طرف رجوع کر کے گناہوں کی مغفرت طلب کریں، یہ اس گناہوں کو فرمایا اس طرح بہا دیتا ہے گویا کہ اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا۔ تو میرے عزیزوں کوشش کریں جب بھی کوئی گناہ ہو ہم فوراً اللہ کی طرف رجوع کریں۔ گناہ جیسا زہر ہماری جسم میں داخل ہو فوراً اس کا تریاق اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔